یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آج اے آر ولاگ میں آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران کے موجودہ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے موجودہ دورے پاکستان کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے بعد ایران کے 14ویں صدر منتخب ہوتے ہیں، اور جولائی 2024 میں جب یہ منتخب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایران مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور مختلف تنازعات کا شکار رہتا ہے۔ 2024 میں ایران اسرائیل کا کانفلکٹ رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے 2025 میں باقاعدہ ایران اسرائیل وار جو عالمی ورلڈ وار 3 کی طرف دنیا کو دھکیل رہی تھی، اس کے بعد امریکہ کا انوالومنٹ، تو یہ ان سب کے بعد فائنلی 2025 جولائی میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان اپنا پہلا آفیشیل سرکاری دورہ کرتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کا۔ کیونکہ آپ کو اگر بیک گراؤنڈ میں بتائیں تو پاکستان کے جیسے ہی مرز وجود میں آیا تو وہ ایران پہلا ملک تھا جنہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا۔ پھر ساتھ ہی انقلابی ایران کے بعد پاکستان پہلا ملک تھا جنہوں نے ایران کے انقلاب کو ایکسیپٹ کیا اور ایران کے جو نئی پالیسی، نئی حکومتی نیا سیٹ اپ تھا اس کو تسلیم کیا۔ تو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے کہنے پہ ایران کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچتے ہیں۔ 2-3 اگست کو ان کا دورہ شیڈیول ہوتا ہے۔ ان کے دورے پر وہ سب سے پہلے لاہور میں وہ لینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی دختر سمیت، جو آج کل پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور کافی ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہے، ان سمیت یہ دونوں جاتے ہیں اور صدر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدر کا دورہ ہوتا ہے، مزار اقبال پر صدر صاحب حاضری دیتے ہیں۔ جب مزار اقبال پر وہ حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد صدر صاحب واپس اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر پراپر ان کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور اعلیٰ عسکری حکام ان کا ویلکم کرتی ہے نور خان ایئر بیس پر۔ ان کو وزیر اعظم ہاؤس لے کر آتے ہیں۔ پراپر جڑواں شہروں کو ایران پاکستان کے جھنڈوں اور دوستی کے بینرز سے اویزہ ہوتے ہیں، ہر جگہ جھنڈے اویزہ کر دیے جاتے ہیں، دوستی والے بینر اویزہ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ان کے دورے کے احوال ہو گئے۔ اب جانتے ہیں کہ ان کا دورے کا مقصد کیا تھا، ان کا پاکستان آنے کا مقصد کیا تھا، کون سے ایم او یوز پر سائن ہوئے، کون سی عالمی سطح پر کیا پیغام دیا گیا۔ تو اگر اس چیز پر بات کریں تو وہ جب آتے ہیں تو ڈفرنٹ معاہدے طے پاتے ہیں، جو پچھلے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں پاکستان اور ایران کے مابین، وہ دوبارہ ریکال ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم دورے کے اگر سب سے اہم ایم او یوز کی بات کریں تو اس میں تھا کہ 2 طرفہ تجارت کو $10 ارب تک لے کے جائیں گے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ طے پایا گیا کہ ہم دونوں جو ممالک ہے اپنی تجارت کو $10 ارب تک لے کر جائیں گے، جو کہ بہت بڑی پیش رفت ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا اہم جو معاہدہ طے پایا ہے وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک کے جو بارڈر ہے، بارڈر پہ بارڈر مارکیٹس کا قیام کیا جائے گا، جہاں پہ ٹریڈ کے لیے ٹریڈ کے نئے دروازے وہ کھولے گی، اور دونوں ممالک کے جو ہے آپ سامان بآسانی اپنے ان ٹریڈ مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں، اور یہ جو ہے اس پر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بھی کافی کم بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ شرح کافی کم ہوگی۔ اس کے بعد سب سے اہم منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے معاہدے ہوتے ہیں، اس پر اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ وہ اب پائے تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے، جبکہ ایران نے بارڈر تک گیس پائپ لائن وہ بچھا چکے ہیں اور پاکستان کی طرف سے اس پر کوئی کام ابھی تک نہیں جاری ہوا۔ تو اس پر بھی بات چیت ہوئی اور یہ کام بھی بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پہ اہم اور امپورٹنٹ جو ٹرن آیا وہ یہ تھا کہ 1-to-1 ملاقاتوں میں
جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس میں وہ کچھ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. اب خواہشات ان کی کیا ہے؟ بہت ہی کوئی معصومانہ سی خواہشات ہے ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے مابین اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہونا چاہیے. اب اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جو ہے اب یہ اس ٹائم میں کہہ رہے ہیں جہاں پر امریکہ کی طرف سے اور یورپین ممالک کی طرف سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کافی ہرڈلز فیس کرنا پڑ رہی ہے اور جہاں پہ لاکھوں روپے اسٹوڈنٹس کو لگانے پڑ رہے ہیں اور یو گریڈ جیسے بڑے پروگرام سے پاکستان کو آؤٹ کیا گیا. ایران نے پاکستان کو ایک یہاں پر ایج دیا ہے کہ آپ آئیں ہم مل کر اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کرتے ہیں جو ہماری ثقافت کو ایکسچینج کرے گی, جو ہمارے روایات کو ایکسچینج کرے گی اور جو ہمارے ادب کو ایکسچینج کرے گی. تو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کا انہوں نے پراپر خواہش کیا کہ ہم دونوں ممالک کو چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پر کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے ساتھ انہوں نے ادیب, میڈیا اور ہمارا صحافت جتنی بھی صحافی ہے ان کے ایکسچینج پر بھی بات ہوئی. اس کے بعد جو اہم بہت بڑی خواہش انہوں نے ظاہر کی وہ یہ تھی کہ ایران پاکستان چائنا کوریڈور میں شامل ہونا چاہتا ہے. ایران سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے جو کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اگر ایران سی پیک روٹ کو استعمال کرنے میں اور اس معاہدوں میں شامل ہوتا ہے تو ایران کو عالمی مارکیٹ میں جو ہے عالمی سمندر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور وہ ان کے اور پاکستان کے مابین تجارتی حجم جو ہے وہ کئی ہزار ارب گنا بڑھ سکتا ہے. ناظرین یہ تو ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی خواہشات پہ بھی بات ہوگی ان کی دورہ, لیکن یہ دورہ کوئی عام دورہ نہیں تھا کیونکہ یہ وہ دورہ تھا جہاں پہ کرنٹ ایران اسرائیل امریکہ کانفلکٹ رہتا ہے. کانفلکٹ کے فوراً بعد یہ ایک آفیشیل دورہ پاکستان کا اناؤنس ہوتا ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلے یہاں پر کہ دورے سے 2-3 دن پہلے ویک کر لیتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک اعلان ٹویٹر پر کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہ خام تیل کی پیداوار, خام تیل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہم وہ کریں گے اور پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں گے. لیکن اس اعلان کے فوراً بعد ہی ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایران کے موجودہ صدر کا دورہ ہوتا ہے شیڈیول اور وہ لاہور اور اسلام آباد کا دورہ کرتے ہیں اور پاکستان اور ایران کے مابین $10 ارب تک جو ہے معاہدے ہوتے ہیں کہ وہ تجارت کریں گے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ دونوں ممالک کی آزادی اور خود مختاری کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر دنیا کا کوئی بھی ملک, کسی بھی ملک کی پابندیاں ہم تسلیم نہیں کرتے. چاہے کوئی بھی ملک ہم پہ جتنی مرضی پابندیاں لگائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور اسلامی ممالک کو جو ہے وہ ایک نئی روح دیں گے. یہاں پر جب یہ دورہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو سب سے اہم چیز آئی پاکستان کی جانب سے, وزیر اعظم نے ببانگ دہل کہا کہ ہم ایران کے جوہری تنصیبات کو سپورٹ کرتے ہیں. ایران کے جوہری تنصیبات کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے آرڈرز کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے ایران کا ساتھ دے رہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عادل رضا کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.